یہاں پر رہنے والے، دنیا میں رہنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں، وہ ایک کلمہ کی وجہ سے، ایک عقیدہ کی وجہ، ایک دین کی وجہ سے وہ ایک قوم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگست کے مہینے کا آغاز ہو گیا ہے۔ ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ بچے بڑے سب جھنڈیاں، شرٹیں اور باجے خرید رہے ہیں۔ آئندہ چند دنوں میں ملک میں بڑی رونق نظر آئے گی، لوگ جشن آزادی مناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سفر شروع کیسے ہوا تھا؟ اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کا نظریہ کیا تھا؟ چاہے ان کے عقائد، مذہب الگ ہو، کیونکہ مذہب یا عقیدہ ہر شخص کا انفرادی معاملہ ہے۔ آئیے ماضی میں واپس چلتے ہیں۔ ہندوستان کی گلیاں ہیں، ایک طرف مسلمان ہیں جو گلی کوچوں میں نعرے لگا رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ نعرے لگا رہے ہیں کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا الگ عقیدہ ہے، نظریہ ہے، ثقافت ہے، دین ہے، اور یہ ہندو قوم کے ساتھ ایک ملک میں نہیں رہ سکتے۔ ان کو اپنا علیحدہ ملک چاہیے، الگ وطن چاہیے، جہاں یہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے۔ دوسری طرف ہندو قوم گلی کوچوں میں نعرے لگا رہی ہے کہ ہندوستان ایک ہے، یہ ایک ہی رہے گا، یہ تقسیم نہیں ہوگا، اس میں رہنے والے سب لوگ ایک قوم ہیں، اور یہاں پر ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب ہندوستانی ہیں۔ وہ پہلے ہندوستانی ہیں، اس کے بعد مسلمان یا سکھ یا عیسائی ہیں۔ اس کی بنیاد قومیت تھی، قومیت کی تعریف تھی، جو ہندو قوم کے نزدیک وہ مغربی نظریہ تھا کہ کسی جغرافیے، کسی علاقے میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک قوم ہیں، اور وطن یا ریاست یہ مذہب یا عقیدے سے اوپر ہے۔ اس لیے ہندو کہتے تھے کہ ہم پہلے ہندوستانی ہیں۔ لیکن مسلمان کیا نعرہ لگا رہے تھے؟ ان کے رہنما علامہ اقبال وہ اس کے جواب میں کیا دلیل دے رہے تھے؟ ان کا نعرہ تھا، ان کا جواب تھا کہ قومیت کی بنیاد جغرافیہ نہیں ہے، سرحدیں نہیں ہیں، کوئی خطہ نہیں ہے، بلکہ جغرافیہ، خطہ، ملک، بلکہ قومیت کی بنیاد دین ہے، عقیدہ ہے، نظریہ ہے۔ اسی لیے ہندوؤں کے لیے قومیت کی تعریف الگ تھی، جو مغربی نظریہ قومیت یا نیشنلزم کی بنیاد پر تھی۔ مسلمان اسلام کے نظریہ قومیت کو لے کر اپنی آزادی کا حق مانگ رہے تھے، ایک علیحدہ ملک، ایک علیحدہ اسلامی ریاست کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی، وہ ایک الگ ملک، وطن، ریاست بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ آزادی ملنے کے بعد ہم نے اپنا نظریہ بدل لیا۔ پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ مسلمان کلمہ کی بنیاد پر ایک قوم ہے، پاکستان کی سرحدوں کے اندر رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک قوم ہیں، وہ ایک قوم ہیں۔ یعنی کہ جو نظریہ ہندو آزادی سے پہلے پیش کر رہے تھے اور ہم اس کو رد کر رہے تھے، آزادی کے بعد ہم نے وہی نظریہ اپنے اوپر لے لیا، اسی نظریے کو ہم نے خود اپنا لیا، اور اس کی بنیاد پر، یعنی کہ مغربی نظریہ قومیت کی بنیاد پر ہم اپنی پہچان بنانے لگے۔ ہم نے کہا کہ ہم پاکستانی، ہمارے اپنے مفادات ہیں، اپنی خود مختاری اور سالمیت ہے، جو کہ دنیا میں رہنے والے دوسرے مسلمانوں سے الگ ہے۔ بلوچوں نے الگ تحریک اپنا لی، پشتونوں نے الگ نعرہ بلند کیا۔ ہم نے نظریہ بدلا تو آزادی کے بعد ہمارا وہ اتحاد، یکجہتی بھی ختم ہو کر رہ گئی۔ آج ملک میں بدحالی ہے، معیشت، انصاف، روزگار، امن و امان دنیا میں سب سے زوال پذیر قوموں میں شمار ہو کی وجہ اپنے نظریے سے، اپنے اوریجن سے، اپنے عقیدے سے، اپنے وعدے سے انحراف ہے۔
اس سے روگردانی ہے، اس سے پھر جانا ہے۔ ہم نے اسلام کے نظریے کو استعمال کر کے انگریزوں سے آزادی تو حاصل کر لی، اسلام کے نظریے کو چھوڑ ہم کبھی بھی ان انگریزوں کے نظریہ، ان کے حکومتی نظام، ان کے سیاسی نظام، اس سے آزادی حاصل نہ کر سکے، جس کی وجہ سے آج ہمارا ملک بدترین مقام پر کھڑا ہے۔